السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیان اسکول کے انتخاب میں ماں باپ کی ذمہ داریاں کے عنوان پر مولانا مفتی عبدالقوی عمر حسامی صاحب حیدرآبادی نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح مزید علماء کرام کے بیانات کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل کرشمہ قرآن کو سبسکرائب کریں اور بازو میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام عزیز ماں اور بہنوں، گزشتہ کئی مہینوں سے اولاد کی تربیت سے متعلق ترتیب وار ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ گزشتہ مہینے کی مجلس میں ہمارے سامنے یہ باتیں آئی تھی کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اس وقت میں ماں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور دودھ کا زمانہ ختم ہونے کے بعد ماں اپنے بچے کے اندر کیسی عادات کو پیدا کرے اور اچھی عادات کو پیدا کرنے کے لیے کیسی کوششیں کرے، بچے کو سچ سکھائیں، بچے کو جھوٹ سے بچائیں، بچے کو پاکی صفائی سکھائیں اور بچے کے سامنے اپنے کریکٹر کو بہترین انداز میں پیش کریں۔ اور بچے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جو ان پر لکھا جائے گا ہمیشہ کے لیے وہ نقش ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے بچوں کے سامنے کبھی بھی اس قسم کا کوئی کام نہ کرے جس کا اثر بچوں پر اور ان کے مستقبل پر بہت ہی بھیانک پڑ سکتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کے ساتھ زیادتی، بدسلوکی، شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور بچوں کے سامنے گناہ کا کام کوئی نہ کرے، اور جہاں تک ہو سکے بچوں کے سامنے نیکی کے ماحول میں ماں ہمیشہ دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتے وقت میں اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر اور دعا کرتے وقت میں اپنے بچوں کو بھی دعایا انداز سکھا کر اس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں۔ اور اس طریقے کی بہت ساری باتیں کہ بچوں کے دوستانے پر غور کریں، بچوں کے رونے پر ماؤں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ بچے کے رونے کی وجہ کو محسوس کرے اور ماں یہ معلوم کرے کہ بچہ اب کس وجہ سے رو رہا ہے۔ معاشرہ جس راستے پر چل رہا ہے کہ بچے کے رونے پر فوری سے اسے مار دینا اور مار کر چپ کرانا اور بچوں کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار کرنا، یہ معاشرے کے اندر عام ہے، لیکن اس طریقے سے ہم کو کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ، ایسا سلوک اور ایسا برتاؤ کریں کہ بچوں کے رونے پر محسوس کیا جائے کہ بچوں کے رونے کی وجہ کیا ہے اور سبب کیا ہے، اور اس اعتبار سے بچے کو خاموش کرنے کی کوشش کی جائے، اور بچوں کو رونے پر ان کو ڈرانا، ان کو دھمکانا اور بچوں کو اس بات کو کہہ کر خاموش بٹھانے کی کوشش کرنا کہ خاموش بیٹھ جاؤ ورنہ شیطان آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، کتا آ جائے گا، بلی آ جائے گی، اس قسم کا بچوں کے ساتھ رویہ اختیار کرنا یہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
لہذا ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے دھیرے دھیرے ہر سال بچوں کی تربیت کے جو ٹپس ہیں اسے ہمیشہ اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اس اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اس اعتبار سے اپنے بچوں کی پرورش کی فکر کریں تو بچے آپ کے مستقبل کے روشن ستارے اور چمکنے والے تابناک سیارے بنیں گے۔ آج کی اس محفل میں ہمارے سامنے اولاد کی تربیت کے متعلق جو باتیں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ عمر کے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ اب آپ کے سامنے یہ فکر لاحق ہوتی ہے آپ کو کہ ہمارے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کروانا چاہیے، بچے کو پڑھانا چاہیے۔ سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں اکثر و بیشتر گھرانوں میں اور اکثر و بیشتر گھرانوں کے ماں باپ کے ذہنوں میں بچے کے 2.5 سے 3 سال یا 3.5 سال کے ہونے پر جو فکر گردش کرتی ہے ان کی ذہنوں میں، ان کی فکروں میں، سب سے پہلے اس فکر کی تصحیح کی ضرورت ہے کہ اس فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو فکر معاشرے میں چل رہی ہے کہ بچے کو جیسے ہی بولنا آ جائے ہمیں اسے اسکول کا رخ کر دینا چاہیے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو معاشرے کے ماں باپ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور اس غلطی کا سبب یہ ہے کہ بچے جیسے ہی بولنا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب اب بچہ بولنا شروع کر چکا ہے تو کیوں نہ ہم بچے کو ایسے ماحول میں ڈال دیں کہ جہاں پر اسے کچھ سکھایا جائے، اسکول پڑھایا جائے، تاکہ بچے کے بولنے میں زبان آسانی کے ساتھ میں چلنا شروع ہو جائے۔ اور لوگ مشورے بھی دیتے ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کیا ہوا خالہ جان، کیا ہوا بیٹی، کیا ہوا اماں، ابھی تک بچے کو اسکول میں کیوں داخلہ نہیں کروایا؟ اس لحاظ سے ماں باپ کو اس سوال کا جواب دینا ضروری بھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی بچے کو اسکول میں ڈالنا چاہیے۔ سب سے پہلے میری عزیز بہنوں، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو ارشاد فرمایا تھا وہ بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا بچہ بولنا شروع کرے تو اسے سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائیں۔ اور اللہ کا نام سکھانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس آپ اس کے زبان پر اللہ بولنا سکھا دیں اور ذمہ داری ختم ہو گئی، بلکہ مقصود اور منشا دونوں جہان کے سردار آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گفتگو کا یہ ہوتا تھا کہ میرے امت کے مردوں اور عورتوں کو فہم دین حاصل ہو، وہ منشأ نبوی کو سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو۔ کوئی وقتی طور پر دونوں جہان کے سردار کا کوئی کلام نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے بچوں کو اللہ کا کلام سکھاؤ، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کا نام سکھاؤ، مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کا نام رٹا دیا جائے اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کا مقصود اور اس کی منشا یہ ہے کہ بچوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، دین کی سمجھ پیدا کراؤ۔ وہ حدیث تو آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہے کہ ہر بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے فطری طور پر اور خلقی طور پر یہ چیزیں پہلے سے بدیت ہوتی ہے کہ بچہ اللہ کو پہچاننے والا اور وحدت کو جاننے والا، اللہ کا تعارف کرائے تو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بچوں کے سامنے اللہ کا تعارف کراؤ، اللہ کی پہچان کراؤ، اللہ کا دین بچوں کو سمجھاؤ، اور بچے کے سامنے سب سے پہلے اس کی زندگی کا مقصد اس کو بتلاؤ، اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر پیدا کرو، اور اس فرق کو کرنے کا سلیقہ اس کو سکھاؤ کہ اچھا کیا ہوتا ہے اور برا کیا ہوتا ہے، اور بچپن ہی سے اس کے اندر اچھائی کے گل پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مقصود ہے اللہ کا نام سکھانے سے۔ تو سب سے پہلے زبان کھلتے ہی اس بات کی فکر کرنا کہ بھئی نئے نیا بولنا شروع کر دیا تو لہذا اسکول میں ڈال دو، اچھا بولنا شروع کر دے گا۔ غلطی تو سب سے پہلے یہاں ہو رہی ہے، سب سے پہلے غلطی یہاں ہو رہی ہے۔ اس غلطی کا ازالہ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کیا اپنے کیا پرائے، کیا شریف، کیا بے دین اور کیا دیندار، اور کیا وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار اور نمازی سمجھتے ہیں، اور کیا وہ لوگ جن کے یہاں نماز پڑھنے کا کوئی معمول نہیں۔ اکثر و بیشتر کا یہی حال ہو گیا کہ بچے کو ماں کی گود سے اٹھا دیا اور اسکول کی گود میں لے جا کے ڈال دیا۔
نہ اس بات کی فکر ہے کہ میرا بچہ ابھی تو ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتا ہے، میرے بچے کو ابھی اتنا بھی نہیں پتا کہ امی کی اسے پرکھ نہیں، باپ کی اسے پرکھ نہیں، کھانے کی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ بتا نہیں سکتا، لیکن لے جا کر اسکول کے حوالے کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی ماں باپ کی یہاں ہو رہی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ بچوں کو لے جا کر اسکول میں ڈال دیا۔ اب جو وقت تھا ماں کی تربیت کا، ماں کی ممتا کا، ماں کے تعلق کا، ماں کی ضرورت پیش آنے کا، جو بچہ ماں کو دیکھ کر سیکھ سکتا تھا، اللہ ان بچوں پر رحم کرے، اب اس کی ماں کی شکل میں متبادل اسکول کی آیا بن چکی ہے کہ اسکول کی آیا بچے کو ٹوائلٹ کھلائے گی، اسکول کی آیا بچے کو ٹفن کرائے گی، اسکول کی آیا بچے کے رونے پر چپ کرائے گی۔ کیوں؟ اس کی ماں تو گھر میں۔ سب سے بڑی غلطی تو اسکول میں داخلہ کروانے کی عمر میں کر رہے ہیں ماں باپ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کم سے کم بچہ بولنا شروع کرنے کے بعد 2 سال تو ایسے گزرے کہ ماں اور بچے کا اٹیچمنٹ کمزور نہ ہو، بچہ ماں سے جڑا رہے، بس بچہ ماں کو دیکھ کر سیکھے، اس کی ماں اس کے لیے آئیڈیل ہے، اسکول کا ٹیچر، اسکول کا سر، اسکول کی آیا، اسکول کا مینجمنٹ، اسکول کی کلاسز، اسکول کے کھلونے، اسکول کی بینچز، وہ اس کے لیے بالکل بھی آئیڈیل نہیں۔ اس کے لیے آئیڈیل تو اس کی ماں ہے، اس کے لیے سب کچھ تو اس کی ماں ہے، جو دیکھے گا، دیکھ کر سیکھے گا اپنی ماں سے۔ بھلے بچے کے مستقبل کی فکر جو ہم کو ستا رہی ہے کہ 3 سال میں بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرائیں گے تو 16 سال میں SSC پاس کرے گا اور بہت جلد بچہ کالج کی سیڑھیوں کو پار کر پائے گا، یہ سوچ کر جو ماں باپ بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن جلدی کرواتے ہیں، 2 سال تاخیر ہو جائے غم کی بات نہیں، لیکن بچہ ماں کے سائے میں رہے گا۔ یہ 2 سال کی سیونگ اتنی فائدہ مند نہیں ہے جتنی زیادہ فائدہ مند ماں کی ممتا بچے کے لیے ہو سکتی ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں سوچ کے دیکھ لیں، اس بیچاری کو بچہ ہوا، 2.5 سال میں 2 سال میں دودھ چھٹایا اس نے، ابھی وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھانے کے قابل نہیں بنا، ابھی وہ بریڈ کھاتا ہے، بن کھاتا ہے، شیشی سے دودھ پیتا ہے اور غذا بھی صحیح نہیں چلتی، اور ابھی زبان بھی اس کی لڑکھڑاتی ہے، وہ ننھے بچوں کی طرح توترے پن میں بات کرتا ہے، اور لے جا کر اسے اسکول میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ کہہ کر کہ بھئی ابھی تو بچہ ہے نا تو 1 سال تک تو کھیلنے والے اسکول میں ڈال دیں۔ اب ایک نیا تماشا شروع ہو گیا، کچھ سال پہلے تک تو یہ نہیں تھا، اب ایک نیا شروع ہو گیا کہ بھئی اسکول والوں نے دیکھ لیا کہ بھئی ماں باپ بچوں سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ اسکول میں ڈالنے کے لیے بے چین ہے، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی 3 سال کا بچہ، 3.5 سال کا بچہ کیا پڑھے گا جا کر نرسری میں، اتنی کتابیں اس کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، ایسی موٹی موٹی بک اس کو پڑھائی جا رہی ہے، ایسی ضخیم ریڈر اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لہٰذا 1 سال بچوں کے کھیلنے کے لیے رکھ دیا جائے کہ بچے کو اسکول کی عادت ہو جائے۔ اور ماں باپ بڑے خوشی کے ساتھ میں، سارے مسلمانوں کی میجارٹی مل کر، اکثر و بیشتر ماں باپ نے لبیک کہا اسکول کے مینجمنٹ کی آواز پر، اور دھڑلے سے سب لوگوں نے ایڈمیشن کرانا شروع کر دیا۔ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ مطلع بچہ 3 سال کا ہو گیا۔ اچھا 3 سال کا ہو گیا، کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو وہ بچوں کے کھیلنے کا جو اسکول ہوتا ہے نا اس میں ڈال دیا ہے، بڑے زبردست کھلونے، بڑے بھاری بھرکم کھلونے، بڑے قیمتی کھلونے، اور ایسا ان اسکول والوں کو محسن اعظم بتلا رہے ہیں، بولے کہ کتنا اچھا اسکول ہے مول صاحب، ایسے قیمتی کھلونے ہمارے بچوں کے واسطے لا کے رکھے، فری میں لا کے رکھے، اس کی ڈبل فیس بھی تو آپ سے لے رہے ہیں۔ لیکن ماں باپ کو آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ہیں ارے وہ بچہ وہاں کیوں کھیلے، میرا بچہ ہے میری گود میں کھیلے، میرا بچہ ہے میرے گھر میں کھیلے، ہمارا بچہ ہے ہمارے گھر میں کھیلے، ہمارا بچہ ہے ہمارے اپنے ماں باپ سے کھیلے، اپنے دادا دادی سے کھیلے، اپنے نانا نانی سے کھیلے۔ کیوں وہ جا کر آیا کی گود میں کھیلے، کیوں وہ جا کر اسکول میں جا کر سروں اور ٹیچروں کی نگرانی میں کھیلے؟ عقل کہاں تک اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اپنے بچے ہیں، اپنے بچوں کو مائیں جیسے دیکھ سکتی ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، باپ نہیں دیکھ سکتا تو اور کیا، کوئی اور کیا دیکھے گا؟ جیسی فکر ایک ماں کو اپنے بچے کی ہوتی ہے ویسی فکر ایک باپ نہیں کر سکتا، تو دوسرے کیا کریں گے؟
گھر سے باہر کہیں کام سے جانا ہو تو کوئی ماں اپنے بچے کو اپنے شوہر کے بھروسے میں چھوڑ کے نہیں جا سکتی. وہ کہے گی کہ تم کیسے میرے بچے کو دودھ پلاؤ گے, شیشی سے ہی صحیح کیسے پلاؤ گے, گندگی کرے گا کیسے دھلاؤ گے, روئے گا کیسے چپ کراؤ گے, تم نہیں کر سکتے. جاؤں گی تو امی کے پاس چھوڑ کے جاؤں گی ورنہ نہیں جاؤں گی. جب اپنے شوہر کے بھروسے میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو پھر اسکول کے مینجمنٹ پہ کیسا بھروسہ کر رہے ہیں آج کے ماں باپ. سب سے پہلی غلطی یہاں ہو رہی ہے. ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو بھلے 4 سال کا کیوں نہ ہو جائے, بھلے وہ کلاس میں سب سے بڑا کیوں نہ نظر آئے, آپ کا بچہ آپ کے بچے کے اسکول کی کلاس میں اس کے کلاس میٹ سے بڑا نظر آنا اتنے عیب کی بات نہیں ہے جتنا آپ کا بچہ بد اخلاق نظر آنا عیب کی بات ہے. یہ بڑی عیب کی بات نہیں. ہاں بھائی بڑا ہے, ہاں کوئی بات نہیں, میرا بچہ ہے, میں نے اسے اپنی اس ممتا کے سائے میں رکھ کر تربیت دی, اب اس کے بعد میں اپنے بچے کو اسکول میں ڈال رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کام ہونا تھا, اب اس کے بعد بچے کو ڈالیں گے تو پھر اس کی الگ مسئلہ ہوگا. لیکن یہ غلطی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. اب جب بچہ اسکول کو جانا شروع ہو جائے تو ماں کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اسکول میں ایڈمیشن کا جو مسئلہ ہے اسے اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ کچھ وقت بتاؤں گی, اس کے بعد اسکول میں داخلہ کراؤں اپنے بچے کے ساتھ. آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ اسکول میں جا رہا ہے تو بڑی ترقی کے راستے میں چل رہا ہے. ارے آپ کی گودوں سے آپ کے بچوں کو چھینا جا رہا ہے. صبح 8 بجے سے, صبح 9 بجے سے, شام کے 5 بجے تک, 6 بجے تک ماں کی ممتا کا سایہ بچے پر پڑ رہا ہی نہیں اور پڑھنے دے رہے ہی نہیں. اتنا زیادہ اسکول کا بھوت ذہنوں میں سوار کیا جا چکا ہے کہ آج ہر کوئی اس سے متاثر نظر آتا ہے. اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا, لیکن نہیں صاحب نہیں ہوتا, اسکول کے بغیر نہیں ہوتا, اسکول کے بغیر نہیں ہوتا, اسکول کے بغیر نہیں ہوتا, پڑھائی کے بغیر نہیں ہوتا, ایجوکیشن کے بغیر نہیں ہوتا. اگر ایجوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو پھر انگوٹھا چھاپ کو دنیا میں جینے کا حق نہیں تھا. اگر ایجوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو ہندوستان کے لاکھوں ان پڑھ بڑے ہی سکون کی زندگی نہیں جیتے. یہ سمجھایا گیا ہمارے ذہنوں میں اور ہم لوگوں نے سمجھ لیا. ایسی باتیں ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی اور ہم نے بٹھا لی. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ بچوں کو بات کرنا شروع کرنے کے بعد فوری اسکول میں نہیں ڈالنا ہے. کچھ وقت ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسکول سے ہی کامیابی ملنے والی ہے. سب سے پہلے اس عقیدے کو درست کرنا ہے. کامیابی تو اللہ دینے والے ہیں, کامیابی تو اللہ کی ذات سے ملنے والی ہے, کامیابی تو اللہ کے دین سے ملنے والی ہے, کامیابی تو اسلام سے ملنے والی ہے. جو ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ پڑھیں گے تو ترقی کریں گے, ایجوکیشن کے ایجوکیٹ کہلائیں گے, گریجویٹ کہلائیں گے, معاشرے کے اچھے فرد کہلائیں گے, یہ سب فکریں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی. اسے نکالنا ہے. اور مقصد کیا ہونا ہے کہ مقصد میرے بچے کی زندگی کا, میری بیٹی کی زندگی کا وہی شیر کے مصداق ہم کو بنانا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. مقصد دین پر چلنا ہے بچوں کا. مقصد یہ ہو کہ میرے بچے کو مسلمان بنانا ہے, مقصد یہ ہو کہ میرے بچے کو ایمان والا بنانا ہے, مقصد یہ ہو کہ میرے بچے کو محمدی بنانا ہے, مقصد یہ ہو کہ میرے بچے کو نبی کا شہدائی بنانا ہے, میری بیٹی کو نبی علیہ السلام کی دیوانی بنانا ہے, اسلام کی متبعہ بنانا ہے, رسول کی سنتوں کی پابند بنانا ہے. جب یہ مقصد ہوگا تو پھر اسکول کے انتخاب میں فکریں زندہ ہو کہ نہیں بھائی میرے بچے کے اسکول کا انتخاب مجھے ایسا کرنا ہے کہ جس سے میرے بچے کا اسلام زندہ رہے, میری بیٹی کا ایمان زندہ رہے, میری اولاد کا اسلام زندہ رہے, میرے بچے کے اخلاق زندہ رہے, میری بیٹی کی حیا زندہ رہے. کیوں؟ مقصد کیا ہے مسلمانوں کا؟ پچھلے زمانوں میں حضرات صحابہ کی زندگیاں, تابعین کی, تبع تابعین کی, اولیاء کی, صلحاء کی, مفسرین کی, محدثین کی, پچھلے زمانے کے 1000 سال تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آج ہماری صبح
ہوتی ہے اسکول کو بھیجنے کے لیے بچوں کو، اور شام ہوتی ہے بچوں کو سلانے کے لیے، وہ بھی اس نیت سے کہ کل صبح اسکول جانا ہے. لیکن ان کی زندگیاں اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، جنت کی طلب کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ان کی زندگیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں اسکول میں ایڈمیشن دلانے سے پہلے یہ فیصلہ لینا ہے کہ میرے اپنے بچے کا اسلام، میرے اپنے بچے کا ایمان، میری اپنی بیٹی کی حیا، میرے اپنے اولاد کے اخلاق برباد مجھے نہیں کرنا ہے. لہذا جب میرا مقصد یہ ہے تو مجھے اسی اعتبار سے اسکول کا انتخاب کرنا. اور آج کیا ہو گیا تھا؟ آج مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جدھر زیادہ بھیڑ جمع ہو جاتی ہے لوگ وہیں پہنچ جاتے ہیں. جس چیز کی شہرت ہو جائے اگرچہ وہ کھوٹی کیوں نہ ہو، لوگ اسی کو اچھی سمجھتے ہیں. اور آج سارے معاشرے کا رخ اس طرف جا رہا ہے کہ بھائی اسکول کیسا بھی کیوں نہ ہو، تعلیم بڑی اعلیٰ ہونی چاہیے، نام اس کا اخبار کے فرنٹ پیج پہ آنا چاہیے، اور اس کی ایجوکیٹ کو سرٹیفائیڈ ہونی چاہیے، اور فلاں 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 ہونی چاہیے. تو اب معاشرے کی فکر یہ بن گئی کہ نہیں صاحب، اسکول کیسا کیوں نہ ہو لیکن نام اس کا دیکھیے آپ، کیسا نام ہے اسکول، کیسی زبردست اس میں انگلش سکھائی جاتی ہے. اور یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اسکول کا انتخاب کیا جا رہا ہے. دوسری غلطی یہاں ہو رہی. پہلی غلطی اولاد کے اسکول میں داخلہ دلانے کی عمر میں، اور دوسری غلطی اولاد کے اسکول کے انتخاب میں. انتخاب کیسا ہو؟ ایسا اسکول ہو جو ہمارے بچوں کے ایمان پر حملہ کرنے والا نہ ہو. ایسا اسکول ہو جو ہمارے بچوں کے اسلام کو دیمک کی طرح چاٹنے والا نہ ہو. ایسا اسکول ہو جو ہماری بیٹیوں کی حیا کے جنازے نہ نکالتا ہو. ایسا اسکول ہو جو ہمارے اولاد کے اخلاق کے پرخچے نہ اڑاتا. ایسا اسکول یہ سوچا ہے کسی نے؟ لیکن نہیں صاحب، بھائی کا بچہ پڑھ رہا نا، چلو اپنے بچے کو بھی وہیں دلائیں. بہن کا بچہ پڑھ رہا نا، اپنے بچی کو بھی وہیں داخلہ دلائیں گے. ہاں، چار بھائی کے بچے وہیں پڑھتے، گلی میں گاڑی آرچ کیسا بھی بچوں کو لے جانے کے واسطے وہی گاڑی میں اپنی بچی بھی چلے جاتی نا. ارے کہاں پڑھ رہے ان کے بچے؟ ارے کہیں تو بھی پڑھنے دیو جی بھائی. اپنے کیا کرنا ہے؟ جانے کی سہولت ہونا صاحب. باپ صاحب بول رہے دیکھو میل سے لے جانا کرنا نہیں ہوتا، وہ ذمہ داری میں نے سنبھالو، تم سنبھال لو. اماں بول رہے اب پوری نزاکت اب سمجھ میں آ رہی ماں کو، میں اتنی نازک، میں اتنی کمزور، میں کیا کر سکتی، لڑنے بیٹھی تو اسینہ چڑھا کے شوہر کو مارنے جا سکتی، لیکن اپنے بچے کو اسکول کو بھی جانے کے واسطے تو میں کمزور ہوں. لہذا وہی گاڑی آ رہی نا جی، وہی گاڑی میں 200 گئے تو گئے، بچے کو بٹھا کے بھجا دی تو جاتے آتے قصہ ختم ہو جاتا. اور باپ صاحب بولے ہاں چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلو گئے. جا وہ جتنا منہ کھولے اتنا ان کا منہ بھر کے آ گئے. بولے کہ لو کتنے پیسے لیتے لیو، ہمارے بچے کو کتنا بگاڑنا ہے بگاڑو، لیکن ہفتے میں 1 دن چھٹی دینا، مہینے میں 4 چھٹیاں سنڈے کو دینا، اس سے پہلے بچے کو بھیجانا نہیں. کیا کرتے کر لو، ہمارا بچہ ہے. ماں گویا یہ بولتی ہے 9 مہینے اپنے کوپ میں رکھ کے پالی، آپ کے واسطے پالی، اس کو مسلمان تو بھی باقی رکھو، کرسچن تو بھی بناؤ، ہندو تو بھی بناؤ، کیا بناتے بناؤ، لے لو آپ. یہی ہو رہا نا. اور کیا مطلب ہے؟ آج اسکولوں میں جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، نرسری میں جو فیس ہے، LKG میں جو فیس ہے، UKG میں جو فیس ہے، ایڈمیشن کی جو فیس ہے، ٹرم فیس جو ہے، اور کتنی فیسوں کے نام ہے آپ جانتے ہیں؟ میری عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ فیس ہمارے بچوں کی تعلیم کی ہرگز نہیں ہے. یہ تو بس ہمارے سے رسمی طور پر لی جا رہی ہے فیسیں. اصل تو ہمارے بچوں کے اسکول میں ایڈمیشن کے بعد جو فیس وہ لے رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان کو لے رہے ہیں. اصل فیس تو ہمارے بچوں کا ایمان ہے. ایمان ہے ہمارے بچوں کا. کیسے اسکول میں بچوں کو داخلہ دلوا رہے ہیں؟ کیا وہاں کا مینجمنٹ ہے؟ کیسا وہاں کا ماحول ہے؟ کیسی وہاں کی فکریں ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے زمانوں میں، پچھلے زمانے تو چھوڑیے، میں پچھلے زمانوں کہوں گا تو شاید سننے والے سیدھے 1400 سال پیچھے چلے جائیں. 40 سال پہلے، 50 سال پہلے یہاں بہت ساری بہنیں بیٹھی ہوگی جو ان حقیقتوں کو جانتی ہیں.
کہ 25 سال کی عمر تک بھی ایسے نوجوانوں کو وہ باتیں نہیں معلوم ہوتی تھی جو آج 5 سال کے بچوں کو معلوم ہو. کیسے معلوم ہو؟ وہی اسکولوں کی دین ہے جو ماں باپ خوشی خوشی بچوں کو وہاں ڈال کے آ رہے ہیں. خوشی خوشی کیا ہو رہا ہے؟ کیسی ٹیچرز، کیسے سرز، وہاں کا مینجمنٹ کیسا، ان کے اخلاق کیسے، ان کا کردار کیسا، ان کا کریکٹر کیسا، ان کی گفتگو کا انداز کیسا، ان کا بچوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا، یہ سب پتا ہے؟ نہیں صاحب، کچھ نہیں. ہم کو کیا کرنا ہے؟ بس اسکول پر بچے کو جو یونیفارم کا کلر بتلایا، ہاں صاحب بالکل آمنا صدقنا، جو بولا ہم کو قبول ہے، ہم کو قبول ہے، ہم کو قبول ہے. جیسی ٹائی بولے ٹھیک ہے، جیسا بیچ بولے ٹھیک ہے، جیسا بیلٹ بولے ٹھیک ہے، بولے کہ صبح پریئر میں بھیجانا ٹھیک ہے. لیکن کبھی کوئی ماں باپ ہے جن کا ایمان انہیں جھنجھوڑتا ہو کہ وہ جا کر پریئر میں ٹھہر کر سنے تو صحیح کہ میرے بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے. باپ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ماں بولتی ہے کہ صبح صبح ٹفن بنا کے تھک گئی، میں گھر سے نکل کے کیسا جاؤں؟ چڑیاں خریدنا رہے وقت میں یاد نہیں آتا میں کیسا جاؤں؟ کپڑے خریدنا رہے وقت میں یاد نہیں آتا میں کیسے جاؤں؟ شوہر صاحب بولے کہ میں آج مصروف ہوں بیگم، میں دعوت میں نہیں آ سکتا. جب تو 4 بہنیں مل جاتی ہے دعوت میں جانے کے لیے، جب تو ماشاءاللہ سے ایک ٹیم کھڑے ہو جاتی ہے، پھر یہاں کیوں نہیں کوئی تیار ہوتا ہے؟ یہ تو بہانے ہیں، دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. کبھی ماں کے تصور میں بھی یہ نہیں آیا ہوگا کہ میرا لال، میرا لختے جگر، میرا نور نظر وہ تو گیا ہے اسکول کو، پتہ نہیں میرا بچہ کیا کر رہا ہوگا، میرے بچے کے ساتھ کیسی کیسی چیزیں وہ لوگ بڑھت رہے ہوں گے. کبھی فکر ہوئی ہے ماں؟ ایک بچہ اسکول سے گھر کو آیا، ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا. تو کھانا کھانے سے پہلے جیسے مسلمان بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتے ہیں، تو اس نے اسکول سے آنے کے بعد باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، دوسرے بھائی بہن بھی بیٹھے ہیں، اور اسکول کے آنے کے بعد دسترخوان پر یا ٹیبل پر جیسے بھی کھا رہے تھے، کھانا کھانے سے پہلے اس طریقے سے جیسے عیسائی لوگ اپنے ذہن میں جو بنا ہوا ہے، جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، تو جیسے وہ چرچ میں جا کر کرتے ہیں نا، جس طریقے سے ہر ایک کے ماں اپنے خدا کے سامنے جا کر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ادب کا، وہ طریقہ جو عیسائی کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے ہلاتے ہیں، اس طریقے سے بچہ کیا اور کھانا کھانا شروع کیا. باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، ہمارے اسکول میں ہمارے ٹیچر نے ہم سے یہ کہا ہے جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس طریقے سے تم کرو، اس کے بعد کوئی کام شروع کرو. میں وہی کر رہا ہوں. اب کیا کریں گے باپ صاحب؟ لیکن آستین چڑھا لیں گے. اچھا ایسا میرے بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ نہیں صاحب، آپ کے ذہن میں بھی شاید یہی فکر آئی ہوگی کہ اس باپ کا سینہ کھولا ہوگا، اس کا ایمان جھنجھوڑ گیا ہوگا، لیکن اسے کچھ اثر نہیں ہوا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں کسی کو کچھ اثر نہیں ہوا، کچھ نہیں. اچھا ایسا نہیں بیٹے، ایسا نہیں کرنا. ختم. صبح سے شام تک جو محنت اسکول کے ٹیچر اور سر ہمارے بچوں کی خالی سلیٹ پر جو ان کا ذہن ہے نقش کرتے جا رہے ہیں، باپ سمجھ رہا ہے میں ایک بار کہہ دوں گا بیٹے ایسے نہیں کرنا تو بچہ سب سمجھ جائے گا. ماں سمجھ رہی کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا تو بچہ سب سمجھ جائے گا. کیا ہو رہا ہے اسکول سے؟ بچے جا رہے ہیں بسس میں، ماں باپ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بسوں میں بھیج رہے ہیں، لیکن ان بسس میں کبھی بس کے چلنے کے دوران، کبھی بس کے نکلنے کے بعد، کبھی کوئی باپ کوئی ماں نے اس بس کا جائزہ لیا کہ میرے بچے بس میں کس طرح جائیں، کہ اس بس میں صبح صبح گانے چل رہے ہیں، گانوں کی جھنکار ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گانے بجانے کے آلات کو اپنے پیروں تلے روننے کے لیے آیا ہوں، اور انہی گانے بجانے کے آلات کو بچے صبح صبح سن رہے ہیں. اور پھر کیا اثر پڑے گا بچوں پر کہ بچے گانے سن رہے ہیں، اس میں بچیاں بھی ہیں. بچپن ہی سے بچے اور بچیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بس میں ساتھ میں بیٹھنا کھیلنا کیا نہیں ہو رہا ہے کسی ماں باپ کو؟ کیا کر رہے ہیں ماں باپ؟ کس رخ پہ جا رہے ہیں ماں باپ؟
اسکول میں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان کے اخلاق کو بگاڑنے کا، ان کے ایمان کو خراب کرنے کا، ان کے اسلام کو خراب کرنے کا، ان کی تہذیب کی دھجیاں اڑانے کا، ان کی حیا کے جنازے نکالنے کے پورے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ ایک اسکول کا واقعہ بہت وقت پہلے پڑھنے میں آیا تھا کہ اسکول کی ایک بس کسی حادثے کا شکار ہو گئی اور اس پوزیشن پر آ گئی کہ اب وہ بس اگر تھوڑی سی کوشش اور محنت نہ کی جائے تو کسی بڑے ہی گڑھے میں گر جائے۔ جب اسکول کی بس اس پوزیشن پر آ گئی تو اسکول کے ٹیچروں اور سروں نے ان بچوں کے سامنے اس بات کو کہا کہ بچوں اب تم کیا کرو گے؟ اب تمہارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ تمہارے سامنے یہ مسئلہ اور پوزیشن ہے کہ تم ہو سکتا ہے گر کر مر جاؤ، اب تم کیسے بچو گے؟ تم اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرو گے؟ بچوں کو کیا پتا ہے؟ پھر انہیں ٹیچروں اور سروں نے سمجھایا کہ تم اب پریئر کرو، تم مانگو اپنے خدا سے۔ کس سے مانگے؟ تو کہنے والوں نے بچوں کو سمجھایا کہ تم عیسیٰ مسیح سے مانگو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ تم کہو اے عیسیٰ، اے گاڈ ہماری ہیلپ کیجیے۔ پھر جب انہوں نے مانگا اس کے بعد اسکول کے مینجمنٹ نے بس کو نکالا اور بچوں کے سامنے پھر یہ لیکچر دیا کہ دیکھا بچوں، تم نے عیسیٰ مسیح سے مانگا، انہوں نے تمہاری ہیلپ کی۔ یہ ذہن بچوں کو بنایا جا رہا ہے۔ آج ماں باپ کو فکر ہے اسکول میں کیسے عقائد، کیسی تھنکنگ، کیسی فکر بچوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے، اور آج ہم لوگ بے خبر بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچہ نرسری کے بعد ایل کے جی کے بعد یو کے جی کے بعد فرسٹ، بس ایک کے بعد ایک سال پڑھتا جا رہا ہے۔ وہ پڑھتا نہیں جا رہا ہے، وہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اور وجہ ماں باپ کے اسکول کا غلط انتخاب ہے۔ نہیں دیکھا اسکول کے مینجمنٹ، اسکول کے سر کو، اسکول کے پرنسپل کو، اسکول کے ٹیچرز کو۔ ہے کوئی ماں باپ جب اسکول پڑھایا، اسکول چلتا ہے تو وہ درمیان میں اسکول چلنے کے دوران جا کر آفس میں کہتے ہیں کہ ایکسکیوز می سر، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچے کو دیکھوں کہ وہ کلاس میں کیسے بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے کلاس میں دیکھنا چاہتی ہوں، ان کی ٹیچروں نے کیسے پڑھا رہی ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہم آپ کو ہزاروں روپیہ پیسہ فیس کی شکل میں بن رہے ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں آپ کے اسکول میں۔ ہے کسی کو فکر؟ ہمارا بچہ لنچ کہاں کرتا ہے، لنچ پیریڈ کتنا ہوتا ہے، اس ٹائم میں بچے کیا کرتے ہیں؟ ہے ماں باپ کو فکر کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں؟ کون دیکھنے والا ہے؟ بچہ آٹو میں جاتا ہے، آٹو سے آتا ہے، بس میں جاتا ہے، بس سے آتا ہے، کیسے دوستانوں میں وہ رہ رہا ہے؟ کون ہے اس کے ساتھ بیٹھنے والا؟ اس کی سیٹ پہ بیٹھنے والا کون ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے؟ بچوں کے پاس پیسے ہوتے تو وہ کھاتا کیا ہے؟ ہے ماں باپ کو فکر؟ کلاس میں وہ کس کے بازو بیٹھنے والا ہے؟ اس کا بازو بیٹھنے والا سیٹر کون ہے؟ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ لڑکا ہے تو کیسا ہے، لڑکی ہے تو کیسی ہے؟ کیسے بیٹھے گی لڑکی کے بچے کے بازو؟ ہے ماں باپ کو فکر؟ اگر ہماری بچی ہے تو اس کے بازو کہیں بچہ تو نہیں بیٹھتا؟ اسکول میں جا کر کلاس کا جائزہ، لنچ کا جائزہ، صبح 8-9 بجے سے لے کر شام میں 5 بجے تک لگ بھگ 8-9 گھنٹے آپ کی پونجی اس اسکول میں ہے احساس ماں باپ کو؟ ہماری نسلیں اس اسکول میں ہیں، ہم جا کر ان نسلوں کا جائزہ تو لیں۔ انہی سے ہماری قیامت تک نسلیں بڑھنے والی ہے۔ کیا کر رہے ہیں ماں باپ؟ ہے کوئی فکر؟ ہے کوئی احساس؟ ہے کوئی جذبہ؟ ہے کوئی تڑپ؟ ہے کوئی کون کہ ہم اپنے بچوں کا جائزہ لیں؟ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میری عزیز بہنوں، اسکول کا انتخاب سب سے اہم ذمہ داری ہماری ہے۔ اسکول سے مینجمنٹ مسلمان ہو، فکر مسلمان ہو۔ صرف مینجمنٹ مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ہے، فکر بھی اسلامی ہو، تہذیب اسلامی ہو۔ گزشتہ جب اسکول کے سروں کے سامنے بات ہوئی
تو ان لوگوں نے یہی بتایا کہ مولانا ہم لوگ لاکھ کوشش کر لیں لیکن جو ہمارے سلیبس ہیں، جو ہماری تعلیمی بکس ہیں، ہم ان میں رد و بدل نہیں کر پا سکتے، یہ فکس ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلو اس میں اگر نہیں بدل سکتے تو اسکول میں اخلاق تو زندہ کر سکتے ہیں، اسکول میں تہذیب تو زندہ کر سکتے ہیں، اسکول میں نماز تو زندہ کر سکتے ہیں، اسکول میں اسلام تو زندہ کر سکتے ہیں، اسکول میں نبی علیہ السلام کا کریکٹر تو زندہ کر سکتے ہیں، آپ کا اسوہ تو زندہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کون روک رہا ہے؟ جو کام کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے اس کا رونا رو رہے ہیں کہ نہیں صاحب اگر ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے نا ہم پورے سلیبس کو چینج کر دیں۔ ارے بھائی وہ موقع آپ کو ملے گا جب آپ کریں گے، اب جو موقع مل رہا وہ تو کرو، جب موقع ملے گا اب جو مل رہا ہے وہ تو کرو۔ کتنے مسلم اسکولز ہیں جہاں پر مسلمان بچوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، مسلمانوں کی بات کہہ رہا ہوں۔ کتنے مسلمان اسکول ہیں کہ جہاں پر لڑکیوں کو، ٹیچروں کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں، برقع پہننا منع ہے، نہیں پہن سکتے آپ۔ میں خود آپ کو سناؤں، ایک ساتھی نے واقعہ سنایا خود اپنی بہن کا کہ ان کی بہن ایسے حیدرآباد کے مشہور، اور صرف مشہور نہیں، اسلامی کالج اور اسکول ہونے کے عنوان سے مشہور یونیورسٹیز کی چکر لگا چکی ہے اور ان کا ایڈمیشن ہو چکا تھا، صرف اس بنیاد پر انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا کہ وہاں پر چہرے پر نقاب لگانے کی اجازت نہیں۔ اب آپ اسکول مسلمان مینجمنٹ مسلم ہے، اگر میں نام بتاؤں گا تو شاید کل کے صبح کے اخبار میں میرے خلاف چھاپ دیں گے، میں نہیں کہنا چاہتا، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ایسے مشہور نام ہیں، اگر نام گنوانا شروع کر دوں تو زلزلے آ جائیں گے اسکول کی دنیا میں، ان کی یونیورسٹی کے پیروں تلے زمینیں کھسک جائیں گی۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائی اور بہنوں سے، اسکول کا انتخاب بہتر کرو، صرف مسلمانوں کا نام دیکھ کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ تو 200 روپئے میں بینر بن جائے گا آیت کا، 400 روپئے میں ایڈورٹائز ہو جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کو احساس ہے اپنی اولاد کے تربیت کے کرنے کا، آپ کو اسکول کو جانا پڑے گا، آپ کو وقت دینا پڑے گا، آپ کو اپنے بچے کے پیچھے نگران بننا پڑے گا۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اپنے ماتحتوں، اور فرمایا کہ باپ نگران ہے اپنے گھر کے بچوں کا، اپنی بیوی کا، ماں نگران ہے اپنے بیٹوں کا، ماں نگران ہے اپنے بیٹوں کی اور اپنی بیٹی کی۔ اب ذرا اور کریں آپ، کیا وہ نگرانی آج ماں باپ ادا کر رہے ہیں؟ نگرانی کی ذمہ داری کو ماں باپ ادا کر رہے ہیں؟ کہاں تک ماں باپ اس زاویے سے کریکٹ ہے؟ ہر ماں باپ اپنا جائزہ ہے، کیا ہو رہا ہے اسکول کو بھیج کر، کیا کر رہے ہیں ماں باپ؟ یہ اسکول آپ سے آپ کے بچوں کے پڑھانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، آپ کے بچوں کو بنانے کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ میں نے گزشتہ بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ دنیا میں اچھے انسان پیدا بہت کم ہوتے ہیں اور اچھے انسان بنائے جاتے ہیں، اور اچھے انسان کے بننے کا کارخانہ ماں کی کوکھ اور ماں کا گود، یہاں بنتے ہیں اچھے انسان۔ اور آج کیوں اچھے انسان نہیں دکھ رہے ہیں آپ کو؟ آج آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں کہ صاحب چوری کی کس نے؟ مسلمان نے، قتل کیا مسلمان نے، ڈاکہ ڈالا مسلمان نے، فوٹوز آئے ہیں پولیس والوں کے ساتھ، کون ہے صاحب؟ فلاں صاحب، فلاں مسلمان بچے اتنے جنبیوں کے ساتھ پکڑے گئے، اتنے بندوق کے ساتھ پکڑے گئے، اتنے ہتھیار کے ساتھ پکڑے گئے، اور فلاں کام مرڈر کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ کتنے کیسز ہیں؟ کون ہے وہ بچے؟ وہ نوجوان کون ہیں؟ وہی نوجوان ہیں جو کل بچے تھے، کل بچے تھے، ان کے ماں باپ نے شاید ان کے اوپر اپنی نگرانی کی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، وہ آج کے گنڈے بنے ہوئے۔ ان بچوں کی غلطی کیا ہے؟ ماں باپ ان کی صحیح نگرانی کرتے تو وہ کہاں سے کہاں ہو جاتے۔ اور آج کے جو بچے ہیں وہی کل کے بڑے، وہی کل کے بڑے۔ تو
تو آج اسکولوں میں جو کام ہو رہے ہیں ہمارے موجودہ معاشرے میں بچوں کو بنانے کے کچھ نہیں ہو رہے، اور اس حقیقت کو سب مانتے ہیں، سب کو پتا ہے۔ ہاں بھائی اسکول میں کیا پڑھا رہے، بھائی کیا کر رہے اسکول میں، کیا ہو رہا ہے اسکول میں، اتنے فیسیں لے رہے ہیں، کیا کر رہے اسکول میں، سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی ماں باپ پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ میرے بچے سمجھ میں نہیں آ رہا اسکول دوسرا بدل دیں، لیکن نہیں صاحب، اب پڑھائے سے بچے کو کیوں نکالنا، رہنے تو گیا، نمازی نہیں بنا تو نہیں بنا، ایمان نہیں بنا تو نہیں بنا، اسلام نہیں بنا تو نہیں بنا، حیا نہیں آئی تو نہیں آئی، اخلاق نہیں آئے تو نہیں آئے، جان تو بچہ پڑھ کے ڈگری تو لے لیتا نا، وہ کچھ تو بھی کام آتا ہوں گا، یہ بول کے ماں باپ چھوڑ، یہ ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ یہ اسکول کے حالات ہیں، بچوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے آج موجودہ معاشرے، وہ میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اب ان موجودہ معاشرے میں اسکول میں ہونے والے بچوں کے ساتھ برتاؤ کو دور کرنے کے سلسلے میں ماں کی اور باپ کی کیا ذمہ داری ہے، وہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ وہ نہیں جانیں گے تو کام کیسے بنے گا؟ یہ تو مسئلہ یہی ہو جائے گا کہ آپ کو مرض تو بتا دیا گیا اور آپ کو دوا نہیں بتائی جا رہی۔ یہ مرض ہے اسکول میں آج ہمارے بچوں، ایک تو اسکول کا غلط انتخاب، اور اگر مسلمان اسکول بھی ہے، مسلم مینجمنٹ بھی ہے، تو وہاں پر اسلامی تہذیب کا فقدان۔ کیا کرے ماں، کیا کرے باپ؟ ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اسکول کا جائزہ لے، وہ تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ اپنے بچوں کے کتابوں اور کاپیوں کا اور ہوم ورک کا جائزہ تو مائیں لیتی ہی ہے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا بچہ اسکول سے گھر کو آ جائے، جو بھی وقت آئے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 10 منٹ اپنے بچے کے ساتھ گزارے، اسکول سے آتے ہی 10 منٹ اپنے بچے کے ساتھ گزارے، اور یہ 10 منٹ واشنگ کے 10 منٹ ہے۔ آپ کو 10 منٹ میں 8 گھنٹے 9 گھنٹے جتنا آپ کے بیٹے کے ذہن پر، عقل پر، فکر پر، ذہن میں، دل میں، دماغ میں جو اسکراب آ گیا ہے وہ پورا آپ کو صاف کرنا ہے۔ آپ کے بچے کے ذہن میں جو وائرس آ چکا ہے، آپ کو اینٹی وائرس اپلوڈ کر کے سارا کلیئر کر دینا ہے 10 منٹ۔ اور وہ کیا ہے کہ جب بچہ آئے تو پوچھے بیٹا آج آپ کا دن کیسے گزرا، آج آپ اسکول گئے تھے نا، اچھا کب پہنچے آپ، کیا ہو رہا تھا وہاں پر؟ بولے امی پریئر ہوا، کیا پڑھا آپ نے پریئر؟ امی میں نے یہ پڑھا دیا۔ اچھا، اگر معلومات سنے کہ ہاں بھائی کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا اچھا کرے آپ، شاباش بہت اچھا کرے، پریئر بڑے توجہ سے پڑھنا، توجہ سے سننا، ایکسرسائز بڑے توجہ سے کرنا، آپ کے باڈی کے لیے، آپ کے جسم کے لیے بہت اچھا ہے، آپ ہیلدی رہیں گے، شاباش میرے بچے۔ ہاں اگر کوئی غلط بات بچہ سنا دے، یہ پڑھاتے ہیں ہمارے پریئر، تو بچے کو ماں کہے گی دیکھو بیٹا ساری چیزیں جب پڑھائے تو پڑھ لینا، لیکن جب یہ پڑھائے تو آپ نہ پڑھنا۔ بولے کہ امی میں نے اگر پڑھا لیکن میں نہیں پڑھا، نہیں پڑھوں گا تو پھر کوئی سر دیکھ کر پوچھیں گے کہ آپ نہیں پڑھتے، کیوں خاموش رہتے ہیں؟ تو ماں کے پاس پھر اس کا بھی طریقہ کہ دیکھو بیٹے جو وہ پڑھاتے ہیں نا وہ تو اس وقت میں آپ پڑھ لینا، لیکن جب ایسے جملے آ جائیں یہ سینٹنس بہت غلط ہے، یہ ہمارے ایمان پہ اثر کرنے والے ہیں، آپ کے اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ہمارے نبی کو ناراض کرنے والے ہیں، تو آپ ان سینٹنس پہ پڑھے جانے کے وقت میں آپ کو جو دعائیں یاد ہے نا بیٹا وہ پڑھ لینا آہستہ آہستہ۔ آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ آپ کو نہیں پوچھیں۔ اچھا پوچھے گا اس کے بعد کیا ہوا؟ اسکول میں گئے تھے، اپنی کلاس میں گئے، ٹیچر نے یہ پڑھایا، یہ پڑھایا، یہ پڑھایا، ٹیچر نے ایسا کہا، ایسا کہا۔ اچھا بیٹے آپ کے ٹیچر کیا بولے؟ کوئی اہم بات ہوگی تو بچے یاد رکھتے ہیں، بچوں کا مزاج ہوتا ہے، کوئی حادثہ جب پیش آتا ہے اسکول میں خاص طور پر تو بچوں کے ذہن میں رہتا ہے، وہ بچے آ کر سناتے ہیں، امی آج میرے دوست نے مجھے ایسا کہا تھا، ایسی ایک بات سنائی، ایسا میرے ساتھ میں کیا، فوراً ماں نہیں بیٹا وہ جو آپ کا دوست ہے نا وہ بہت گندا ہے، وہ اچھی بات نہیں کہتا ہے، آپ ان کی باتیں نہ سنو، آپ ان کی باتیں سنو گے تو آپ بھی گندے ہو جاؤ گے، آپ گڈ بوائے ہو، اگر اس کے ساتھ رہو گے تو آپ بیڈ بوائے بن جاؤ گے، لہٰذا آپ اس سے دور رہو۔ بچے کا ذہن ماں کی بات کو سنے گا بچہ، کیونکہ ماں ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کے سامنے ماں سے بڑا کوئی نہیں ہوتا بچپن میں۔ ماں بولے گی اچھی بات ہے امی ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اسکول کا پورا دن لنچ میں کیا کیا بیٹے آپ، کیا کھایا، کیسے کھایا، کیا ہوا،
کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ امی آج اسکول میں ایسا ہوا، فلاں نے میری روٹی لے لی، فلاں نے میرا جام لے لیا، فلاں نے میرا بریڈ لے لیا، فلاں نے میرا ٹفن لے لیا، کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے فوراً کوئی خراب واقعہ دیکھے ماں اس کی اصلاح کرے، نہیں بیٹا ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، گالی نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، فلاں نہیں کرنا. تو 10 منٹ آپ کے ماں کے 10 منٹ اسکول والوں کے 9 گھنٹے کو پورا بیکار ہے. 9 گھنٹے بیکار. آپ اپنے بچے کو 10 منٹ دیں گے تو آپ کا بچہ پھر سے فریش ہو جائے گا. دیکھو بیٹا یہ دن بھر میں اتنی آپ کی اچھی باتیں تھی، یہ آپ نے اچھا کام کیا، یہ باتیں بالکل اچھی نہیں تھی، آئندہ نہ کریں. روزانہ بچے کو عادی بنائیں. جیسے ہی بچہ گھر کو آئے ماں سب کام چھوڑ دے، سب کام. اگر ماں بھی آگے بیٹھی ہوئی ہے تو بھی چھوڑ دے. نہیں امی آپ تو میں آپ سے 10 منٹ بعد بات کر سکتی ہوں، لیکن آج اگر 10 منٹ میرے بچے کو چھوڑ دوں گی تو پھر یہ سمجھے گا یہ ایسا کام ہے کبھی کبھی ناغا بھی کر سکتے. بچے کو اہمیت بتائیں اس کی. بیٹا اسکول سے آنے کے بعد فوری آپ کو اس سے بیٹھ کر اپنے دن بھر کو ڈسکس کرنا ہے. سب کام بعد میں، آپ کو ڈریس بھی بعد میں چینج کرنا ہے، پہلے میرے ساتھ 10 منٹ شیئر کرنا ہے. بعض بہنیں سوچے گی کہ مصعب ایک بچہ رہے تو مسئلہ آسان ہے، 4 بچے رہے تو کیا کریں گے؟ بولے گا کوئی بات نہیں، ایک بچہ آپ کے لیے جنت کا 1 محل دلائے گا تو 4 بچے 4 محل دلائیں گے. وہ بھی تو ہے نا کہ بھئی ڈیوٹی بڑی ہے تو پھر انعام بھی تو بڑا ہے. 10 منٹ بچے کو دیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بچوں کے آنے سے پہلے اپنے کاموں کو نمٹا لے. ہر بچے کو انڈیویژل الگ 10 منٹ. بیٹا ہوگا الگ مسائل، بیٹی ہوگی الگ مسائل. سب کے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ تو کوئی ریور تو نہیں ہے سب کو ایک لاٹھی سے ماریں گے. بچے کی الگ فکر، ہر 4 بچوں کی فکر الگ، سوچ الگ، دماغ الگ، تھنکنگ الگ، کھانا الگ، پینا الگ، سب الگ. تو ان سب سے سوال بھی الگ، ان سب کے لیے وقت بھی الگ. 10 منٹ ایک بچے کا ہو جائے جاؤ بیٹے آپ تیار ہو جاؤ، دوسرے بچے کے ساتھ. میری عزیز بہنوں یہ 10 منٹ اتنے قیمتی ہوں گے کہ آپ آنے والے 1-2 مہینے میں ان 10 منٹ کی اہمیت کو سمجھ جائیں. آپ اتنا ریلیکس محسوس کریں گے. آج جو ماؤں کو شکایت ہے، کہیں پر بھی چلے جاؤ، آپ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر رات میں کیا دن میں بھی اجالا نہیں رہتا، بالکل جنگل ہے، رہنے کو گھر صحیح نہیں ہے، شام مغرب ہوتے ایسا محسوس ہوتا کہ تہجد کا ٹائم ہو رہا. یا پھر ایسے شہر میں چلے جاؤ کہ رات کے 4 بجے بھی دوپہر کے 12 بجے کیسا نظر آتا. دونوں جگہ یہ شکایت ہے. بچوں سے پریشانی ہے، بچہ ایسا ہو گیا، بچہ ویسا ہو گیا، بچہ ایسا ہو گئے، بچے بگڑ جا رہے. کیوں بگڑ جا رہے؟ آپ اپنے بچوں کو انکیئر کر رہے ہیں، اس لیے بچے بگڑ رہے. آپ تھوڑی توجہ دیجیے بچوں پر، تھوڑی توجہ بس، پھر دیکھیے آپ کے بچوں میں کیسا نکھار آئے. بچہ سنائے گا امی آج اسکول میں ایسا ہوا، میرا دوست میرے کو ایسا بولا تو میں بھی اس کو دھکا دے دیا. لیکن نہیں بیٹا آپ دھکا نہیں دے دیا، یہ غلط بات ہے، یہ بیڈ کیریکٹر ہے آپ کا، یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا. تو بچہ سمجھے گا اچھا یہ بھی غلط تھا. ایک چیز بچے میں بدلے گی. وہ 9 گھنٹے بیٹھ کر آپ کے بچے کو اتنا بگاڑ نہیں سکیں گے جتنا آپ اپنے بچے کو 10 منٹ میں سدھار سکیں. اور آپ کے لیے تو مسئلہ آسان ہو گیا، اس لیے کہ 9 گھنٹے میں جتنے کام وہ لوگ محنت کر رہے ہیں بچوں کے سامنے غلط کریکٹر کو پیش کر کے کہ ٹیچر اور سر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ ٹیچر مذاق کر رہی ہے سر سے، بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا ہو رہا ہے آج؟ بچے اسکولوں میں کن گندگیوں میں ڈوبے ہیں، ہم میں سے کون نہیں جانتا. بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ بچے دیکھیں گے، بچے سنائیں گے تو ہاں اچھی بات، ٹھیک ہے بیٹا ایسا نہ کر، ایسا کر، ایسا نہ کر، ایسا کر. اور یہ عادت آپ کے لیے اتنی فائدہ مند ہوگی کہ بچہ بچپن سے لے کر جوان ہو جائے آپ کو ہر بات آ کے سنائے، کیونکہ اسے عادت پڑ گئی امی کو سنانے. امی آج ایسا ہوا، امی آج ایسا ہوا. اور آپ کی بیٹی ہوگی تو اور فائدہ ہوگا کہ بیٹی آپ کو ایک ایک بات سنائے گی، کوئی راز نہیں چھپائے. اور اس میں بات حقیقت ایک یہ بھی ہے کہ اگر بچے کے سامنے زبان سے کوئی غلط بات سننے کو مل جائے کہ کوئی برا کام بچے نے کیا تو بجائے اس کو مارنے کے، بجائے اس کو ڈانٹنے کے، محبت کے ساتھ کہ دیکھو بیٹا آپ ایسا نہ کرو، آپ بڑے اچھے بچے ہو، آپ کے دوست ایسا کرے ہیں کرے، لیکن آپ اچھی بات
فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہونے تک بھی بچے اور بچیوں کے اندر یہ فیلنگ رہے گی کہ کتنا بھی غلط کام کیوں نہ ہو امی سے شیئر کرنا چاہیے، امی کچھ نہیں بولتی، امی میری ہیلپ کرتی ہے، امی مجھے پریپیئر کرتی ہے، امی مجھے سکھاتی ہے، امی میرے لیے ہیلپ کا سامان بنتی ہے، لہذا آپ کے بچے آپ کے قریب ہیں۔ اور باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ کو بھی چاہیے کہ جب شام میں گھر کو آئے تو دوسروں کے گھر میں گھس کے آئے جیسا اپنے گھر میں نہ آئے۔ میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، بچوں کو بلا کر پوچھے کہ بیٹا کیا چل رہا ہے اسکول، کیسا پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا سیکھ رہے ہو، مجھے بتاؤ آج تم نے دن بھر میں کوئی لیسن سکھا ہے، کوئی واقعہ سنا ہے، ایک آج سنا دو۔ بچہ جو بچے اور باپ کے درمیان ہمارے معاشرے میں جو اجنبیت ہے وہ بھی ہمارے اولاد کے بگاڑ کا ایک سبب ہے۔ آج بچے باپ سے بیگانے ہیں، اسی لیے کہ نہ باپ بچوں کی طرح توجہ دیتا ہے اور نہ ماں باپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ یہ بچے آپ کے اور میرے دونوں کے ہیں، میرے جی ہے خالی جو آپ بچوں کو لائٹ لے کے جی رہی، آئے گھر میں کھا لیے اس کے بعد سو گئے، بچے سونے کے بعد آئے، بچے اٹھنے سے پہلے چلے گئے، نہیں چلے۔ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی دونوں بیٹھ کر ڈسکس کریں کہ دیکھو ہم اپنے بچوں کو کیسی تربیت کریں، کیسے تربیت دیں، کیسے ان کو بڑا کریں، کیسی ان کی تربیت کریں، کیسی ان کی پرورش کریں، ان کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، آپ میرا ساتھ کتنا دے سکتے ہیں، میں آپ کا ساتھ کتنا دے سکتی ہوں، دونوں مل کر کریں گے تو کام ہوگا۔ اور ہمارے معاشرے میں جو خراب وبا پھیل چکی ہے وہ یہ ہے کہ بیویاں شوہروں کو تانے دینے میں مصروف اور شوہر بیویوں کو گرانے میں مصروف۔ بیوی بولتی ہے ارے ان کو ٹائمز کہاں ہے، ان کے بابا کو وقت رہتا، ان کے بابا کو ٹائمز نہیں ہے، جب پورا کام مینج کرنا گیا ایسے تانے مارتے تھے، شوہر بولتا یعنی ہمیشہ پکارج کرتے رہتے لائٹ نہیں، غصے سے کام نہیں بنتا، غصے سے کام نہیں بنتا، پیار کے ساتھ اپنے شوہر کو وقت نہیں مل رہا ہے، جب وہ چھٹی میں رہے تنہائی میں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، تنہائی کا مسئلہ بڑا ہے۔ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اچھے منصوبے بنانا ہوتا ہے، گھر خریدنا ہے، زمین خریدنا ہے، فلاں کام ہے، تو جب بیٹھ کے اچھے ڈسکشن کریں گے، دونوں مل کے بولیں گے کیا کریں گے جی اپن، لیکن جب کوئی اچھی بات کرنا ہوتا ہے دین کی تو بیوی صاحبہ اپنا بہت بڑا 1000 کلومیٹر تک سنے جانے والا لاؤڈ اسپیکر پورے گھر کے سامنے کھول دے، فکر ہے کچھ تو بھی تمہارے کو، سنڈے میں آج پوچھے اتوار ہے نا کیا کر رہی، دیکھو بچے کیسے حرکتیں کر رہی، بچوں کے سامنے باپ کو ڈانٹ رہی تو بچوں کے اوپر یہ اثر پڑ رہا، ارے ہمارے باوج کانپ رہے اماں سے، ہم کو ڈرنا جی باوا سے، کیا حیثیت ہے باوا کی ہمارے سامنے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو عورتیں کرتی ہیں۔ اگر آپ کو شوہر سے لڑنا ہی ہے ایسی جگہ جا کے لڑیے آپ کو، آپ کے شوہر کو، آپ کے اللہ کے سوا کوئی نہ دے گا، کتنا لڑنا ہے لڑیے، لیکن بچوں کے سامنے خدا کے لیے نہیں، بچوں پہ جو اثر پڑ رہا ہے، آج بچے جو باپ کو جھڑکیاں دے رہے، بچے باپ کی بات نہیں سن رہے، باپ منہ پڑتے ہی جو بڑبڑاتے ہوئے جا رہے، کون ہے اس کا سبب؟ وہی مائیں ہیں جو بچوں کے کان بھر رہی ہے اندرونی طور پر، کان کے سامنے منہ لگا کے نہیں، اشارتاً پریکٹیکلی بچوں کو بتا رہے ہیں۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج جو ہماری اولاد برباد ہو رہی ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اور اپنے بچوں کو دل بہلانے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، وقت گزاری کے لیے خدا کے واسطے ایسے کھیلوں میں ملوث مت کیجئے جن سے ان کی آخرت برباد ہو جائے۔ دنیا تو برباد ہوگی ہی، آخرت بھی برباد ہو جائے۔ کیا کر رہے ہیں بچے؟ یہ اسکول سے آیا جی بچہ بہت تھکے، چل بیچارہ کھیل لیتا، چاند تو کھیل لے، تو گھر کے باہر گیا کھیلنے کے واسطے، اب وہاں بچے گولیاں کھیل رہے، ٹھہر کے دیکھ رہا، اماں دیکھ کے چاند تو تھک کے نہ دل بہلتا، آج ٹھہر کے دیکھ رہا کل کھیلتا، آج گولیاں کھیل رہا کل چھرے کھیلتا، آج بغیر پیسوں کے کھیل رہا کل جوا کھیلتا، اور بچے جا کے ٹھہر کے جوا دیکھ رہے تو اماں بابا جان دو بچہ چھینا، اب وہی بچہ بڑے ہو کے جوا کھیلتا۔ جب آ رہا تھے مول صاحب کے پاس، مول صاحب کوئی وظیفہ ہے تو بتاؤ نا بچہ جوا چھوڑنے کا، وہ وظیفہ آپ کے پاس ہے اماں، دوا بھی آپ کے پاس ہی ہے، زخم بھی آپ ہی دینے والے تھے، آپ ہی کر سکتے،
جو غلطی آپ بچپن میں کیے تھے بچے کے اسی کو ریپیٹ مت کرو. آج بڑا ہو کے کھیل رہا بلا کے تو تھپڑ لگائے تو صحیح ہو جاتا. بچپن میں بولتے بچہ ہے بول کے نہیں مارے, بڑے ہوئے بعد بولتے بڑے ہوئے تو کیسا مارنا. کب ماریں گے بچوں کو؟ اور ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ پیر کو زخم بھی ہو گیا, اس کو دوا بھی نہیں لگنا اور زخم بھی بھر جانا. امپاسبل ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ دودھ میں شکر بھی نہیں ڈالنا چائے بھی بن جانا. ہوتا؟ پتی بھی نہیں ڈالنا چائے بھی بن جانا نہیں ہوتا. یہی مسئلہ ہے. بچپن میں بولیں گے یہ بیچارہ چھوٹا ہے کیسا مارنا, رحم کھا کے نہیں مارے. اب بڑے ہوئے بعد میں اماں اتنا بڑا ہو گیا کیسا مارنا, ادب کر کے نہیں مار رہے. دونوں میں نقصان ہے بچے کا. ایک حدیث ہے مفتی رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. حضرت بڑے معتبر عالم دین تھے. فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھر میں ایک گھوڑا لٹکا کے رکھو. گھوڑا. آپ کے بچے آپ سے بھلے ہی کتنی محبت کیوں نہ کرے, صبح شام اس گھوڑے کو دیکھ کر آپ کے بچوں کو ڈر رہنا کہ اگر میں کچھ غلطی کروں گا یا غلطی کروں گی تو یہ گھوڑا ہوگا میری پیٹھ ہوگی. لکھا ہے حضرت نے. ہم لوگ جو ایک ڈھکوسلے چلا رہے ہیں نا, نرمی کرو, محبت کرو, پیار کرو, لاڈ کرو بچوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بچوں سے پیار کرتے تھے, آپ سے بڑا کوئی قیامت کی صبح تک ایسا پیار کرنے والا پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ فرما رہے ہیں پیار اپنی جگہ ہے, تربیت کا وقت اپنی جگہ ہے. تو بھی کرنا ہے, پیار بھی کرنا ہے, تربیت بھی کرنا ہے. بچوں کو لاڑ بھی کرنا ہے, تربیت بھی کرنا ہے. وقت پڑے تو گلے لگا کر چومنا بھی ہے اور ضرورت پڑے تو دو تھپڑ بھی لگانا ہے. آج جو بچے بگڑ رہے ہیں ایک بہت بڑا سبب یہ بھی. ایسے ہی ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کتنے گھرانے ایسے ہیں جن گھرانوں میں بچوں کی روزانہ کی روٹین ہے اسکول سے آتے کہ سوئے تک کارٹون دیکھتے بیٹھے, سوئے تک. دوسرا کچھ کام ہی نہیں ہونا. نہ آنکھوں کے سامنے اماں پسند, نہ آنکھوں کے سامنے بابا پسند, دادی تو پوچھنے تک کو ضروری پسند نہیں آتی. ارے ہٹو یہاں سے. کارٹون 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 کارٹون. کون ڈالے کارٹون کا شوق؟ اور اگر بول دو ماؤں کو سنتا نہیں جو بچہ ہمارا کتنا سمجھائی اس کو میں. یہ عمر بچے کو سمجھانے کی نہیں ہوتی ہے, بچے کو منانے کی ہوتی ہے, بچے کو مارنے کی ہوتی ہے. کہ نہیں سنے گا تو کم وقت پیٹ پھوڑ گی تیری, تب دے کر ریٹ ہو جائے گا. اب ڈالے کو عادت مائی تو ڈالی. آج بولے نہیں بیٹا تھک کے آیا تھک کے آیا تھک کے آیا. جیسے کہ ان کے بچے کے علاوہ کسی کا بچہ تھک رہا ہے نہیں دنیا میں. اس کو لا کے بیچارے کو بٹھا کے ٹی وی دکھا. آپ کے بچے سے زیادہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے تھک جاتے ہیں. قرآن پڑھنا ہے, قرآن یاد کرنا ہے, حفظ کرنا ہے, کتنا کام ہے. پھر عالمیت کے بچے تو اور تھک جاتے ہیں. اب کیا ہر تھکنے والے کو آپ گناہ کرائیں گے؟ لیکن نہیں, گناہ کرو تھکنا ختم ہو جائے گا. نہیں, آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو کیا کریں. اور میں کہتا ہوں تو شاید بہت ساری بہنوں کو میرا لگتا ہوگا, لگتا ہے تو لگے, لیکن زمینی حقیقت تو یہی ہے کہ مائیں اپنا کام چرانے کے واسطے ٹی ویوں کا سہارا لے. آپ کا بچہ تھک گیا تو آپ کے لیے کیا ذمہ داری ہے کہ آپ کیا کریں؟ آپ کا بچہ اسکول سے آنے کے بعد اپنے بچے کی تھکن کو دور کرنے کے لیے سیب کا جوس بنا کر پلائیں. کہ بیٹے آپ تھک گئے, جوس پی لو, دودھ پی لو, ٹھنڈا پی لو, یہ فلاں پی لو, فلاں پی لو. کیوں بھائی؟ بچہ تھک کر آ گیا. واقعتاً آپ کو تو بچے کی تھکن کا احساس ہے تو اس طریقے سے کریں. بچے کو آنے کے بعد فریش ہونے کے لیے کہیں تو بڑا تھک کر آئے ہو, گرم گرم پانی نہا لو, آپ کی طبیعت میں پھرتی آ جائے گی. یہ کھا لو, فلاں کھا لو, فریج میں میں نے آپ کے لیے فروٹ رکھے ہیں وہ کھا لو, آپ کے لیے فلاں بنائی ہوں میں ڈش وہ کھا لو. نہیں بولے گیا وہ وقت کہاں ہوگا؟ وہ وقت تو ہمارے گھرانوں کے چائے پینے کا, گپ شپ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. اب اس وقت میں بچوں کی فکر کہاں کریں گے؟ لہذا وہ کام چوری کی وجہ سے بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیے. بولے کہ اچھا ہے, انہیں پیدا بھی ٹی وی کے سامنے اتار رہا, کپڑے بھی ٹی وی کے سامنے اتار رہا, سب ٹی وی کے سامنے کر رہا, کارٹون دیکھتے دیکھتے کپڑے اتار رہا. حال یہ ہے کہ صبح اسکول کو جاتے وقت میں کھانا اماں ہاتھ سے کھلا رہی, اس کے منہ میں کھانا ڈال رہی, کہاں ڈال رہی سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کے آنکھ ٹی وی پہ
ٹی وی دیکھ رہا, کھانا کھلا رہا, ٹائی بن رہے تو ٹی وی دیکھ رہا, ڈریس بنا رہے ٹی وی دیکھ رہا, یہاں تک کہ اسکول کی بس آ گئی, گاڑی آ گئی, آٹو آ گیا, آٹو والا ٹھہر کے چیخ رہا, ارے ٹھہرو جی, اب بھی کتا چوہا بلی کو مارتا کہ بلی چوہے کو مارتے کہ دیکھ کے نکل رہا بول کے بیٹھے والے. اتنے دیوانے ہماری ماؤں نے بچوں کو بنایا, ماؤں نے بنایا ہے. یہ تو اسکول والوں کی غلطی نہیں, اتنا میں بول سکتا ہوں, یہ تو ماؤں کی غلطی ہے. نہ دواخانے والوں کی غلطی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب ایک ایسا انجیکشن دے دیا بچے کو کہ اس کو کارٹون کا بھوت سوار ہو گیا, ایسا بھی نہیں, ماؤں کی غلطی. اور اس سے آگے بڑھ کر علماء ماشاءاللہ سالوں سے تقریر کرتے جا رہے تھے کہ ٹی وی نہیں رکھنا, ٹی وی نہیں دیکھنا, ٹی وی نہیں دیکھنا. تو بیچارہ کس طرح کی دماغ کام کرا, انہیں بولا ٹی وی نہیں دیکھنا نا مول صاحب, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, فون میں پوری ٹی وی نکال دیا انہیں. اب جب سے فون آ گئے جب سے پوچھو مت کو, جب سے تو اب ٹی وی تو بند ہو گئی. اب پہلے تو کم سے کم اللہ کا شکر تھا کہ جہاں ٹی وی تھی وائٹ بیٹھ کے دیکھنا پڑتا تھا, اب تو جہاں جاؤ ٹی وی ساتھ میں ہے. حال یہ ہو گیا کہ بچے ٹائلٹ کو گئے تو وہاں بھی فون لے لے کے بیٹھ رہے سننے میں, اتنی دیوانگی. اور مائیں بچوں کو فون دے, اور ایسے دیوانے بن چکے ہیں فون کے کہ گھر میں مہمان آ گئے, باپ فون پوچھا تو بیٹا نہیں دے رہا, ارے جاؤ جی جاؤ, گیم ختم ہے, بات دیتا ہوں. ماں فون پوچھی تو ماں کو 4 لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کو تیار ہے, لیکن فون دینے کو تیار. کون ڈالے عادت؟ ماں باپ ڈالے. اس لیے میری عزیز بہنوں, ہم کو چاہیے کہ ہم ان لعنتوں سے اپنے بچوں کو بچائیں. یہ ایسی لعنتیں ہیں جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں بغیر اس کے چارہ نہیں ہے, فون دیکھتے ہی بچے لے لے رہے ہاتھ میں, نہیں دیے تو بچہ چھین لیتا. آپ اگر نہیں دینا چاہے تو بچہ نہیں دے. آپ گھر کچن میں کام کر رہے ہیں, بچہ آ گیا, آپ چائے بنا رہے ہیں چولہے پہ, اور آپ کا بچہ آ کر اپنے آپ کے ہاتھ کو اسٹوو کے اوپر رکھ دیا, اپنے ہاتھ ہم پڑیں گے, ارے نہیں مولانا ہاتھ ہٹائی تو بھی نہیں ہٹا رہا ہوں, میرے ہاتھ کو ڈھکل کے چولہے کے اوپر ہاتھ رکھ دے رہا, ہم پڑیں گے. لیکن ایسا کرتا خاموش بیٹھتا, بولے کہ چائے وائی سو بعد میں, چولہا بند کر کے دروازہ لگا کے باہر آ کے بولیں گے 2 ماروں گی بیٹا, کیوں آگ کے اوپر ہاتھ لگا رہا, ہاتھ چل جائے گا نا. جیسا یہاں ہے جذبہ آگ سے بچانے کا, یہ آگ تو بھی کم سے کم آپ کے بچے کے ہاتھ کو جلائے گی صرف, یہ فون تو آپ کے بچوں کے ایمان کو جلا رہا ہے, حیا کو جلا رہا ہے. نہیں معلوم ہے, میں بولنا نہیں چاہتا, لیکن ضروری ہے بچوں کے ذہنوں میں کیسی گندگیاں بھر رہی ہے. آج گھرانوں میں لڑکیاں حاملہ ہو رہی ہیں, بچوں کو کون بتا رہا ہے, کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ بچے کہہ رہے ہیں. کوئی اگر عورت حاملہ ہوتی ہے, ان کو پتا چل رہا ہے کہ ابھی نو ماں بننے والی, کون بتلا رہا ہے؟ ٹی ویوں میں دیکھ کر, فونوں میں دیکھ کر. میری عزیز بہنوں, آج ہماری اولاد کے بگاڑنے کا جو سبب ہے وہ نہ تو یہود اور نصارہ ہے, نہ اسرائیل اور اسلام کے دشمن ہے. وہ تو کہاں ہوں گے, وہ کیا کر رہے ہیں وہ چھوڑیے, سب سے بڑے تو ہم دشمن بنے بیٹھے ہیں اپنی اولاد, ہم دشمن بنے بیٹھے, اپنے بچوں کے ایمان کے ہم دشمن بنے بیٹھے. بچے کیا کر رہے ہیں گھر میں, کیا سیکھ رہے ہیں بچے ہمارے گھر میں, بچیاں کیا سیکھ رہی ہے ہمارے گھرانوں میں. بچیوں کی عمر بڑھ رہی ہے, بچوں کی عمر بڑھ رہی ہے. اب اسکول کا زمانہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ رہا ہے, لیکن نرسری میں ایڈمیشن کرائے وقت میں بچے کو جو کلمہ ٹوٹا پھوٹا یاد تھا وہی کلمہ تھرڈ میں آئے تک بھی ویسی یاد ہے. کیوں؟ ماں کے پاس ٹائم, ماں کے پاس وقت نہیں. میری عزیز بہنوں, اسکول سے آنے کے بعد کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں پر بچوں کی عربی تعلیم کا کوئی نظم نہیں, کوئی نظم نہیں. اور اگر کہیں پر نظم ہے بھی, مکتب کو چلے جاتے ہیں بچے, ملتبا کے پڑھا دیتے ہیں, باجی پڑھا دیتے ہیں, تو وہ بھی ایسے ظالمانہ رویے کے ساتھ ہے. تو پوچھیے, میرے بھی بہت سارے ساتھی پڑھاتے ہیں مکاتب پہ, وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ٹائمنگ ہے 1 گھنٹے کی ٹائمنگ اگر کراس ہو گئی تو باپ کا بھی فون آ رہا, ماں کا بھی فون آیا, کیا بولتا بچہ اب تک نہیں آیا گھر کو, کیا تو بھی کر رہے 1 گھنٹے کے بعد. اور اسکول میں بچہ کتنی بھی لیٹ آؤ, بولے کہ ارے اسکول تو ہمارے لیے صاحب, بچوں کے لیے تو مستقبل سنورنے کا مرکز ہے وہ. اب آگے چل کے شاید ماں باپ یہ بھی بولنے کو ریڈی ہو جائیں گے, رکھ لینا چاہ رہے تو رکھ لو بچے کو, وہیں ٹینشن ہمارا کچھ بھی نہیں.
لیکن مدارس میں، مکاتب میں بچوں کو جو بھجاتے ہیں مسجد میں، کیسی بری حالت ہے۔ اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، بچے کی حالت کو دیکھ کے محسوس ہوتا کہ ماں باپ کتنی بیدارگی سے بچے کو بھجا رہے ہیں۔ بڑے بھائی کی ٹوپی پہنا کر، چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہنا کر، اور شرٹ کوسا کی میلا پہنا کر، اور دین عرب بھی پھٹی ہوئی ہاتھ میں دے کر، اور کیسا کہ ویسا کہ ڈھکل کے جیسا کھیت میں ڈھکل دینا ہل چلانے کے واسطے، ویسا ڈھکل کے بچوں کو بھجا رہے ہیں۔ ادب، محبت، پیار، بچوں کے اس تہذیب، دین کا ادب، دینی تعلیم کا ادب، قرآن کا ادب، حدیث کا ادب، دینیات کا ادب، قاعدے کا ادب بچوں کو سکھانا۔ اسکول کے ریڈر بچہ مہینوں میں نہیں پھاڑتا، اور عرب بھی نورانی قاعدہ ہر مہینے میں ایک بار پھاڑ لیتا۔ ایڈوانس میں لا کے رکھ رہے بابا صاحب، ایک ڈزن لا کے رکھ رہے، کئی کے واسطے نہیں جی بچہ چوب پھاڑ لیتا نا۔ بچے کو اس کا ادب سکھاؤ، یہ قرآن کے الفاظ والی کتاب ہے، اس کا ادب سکھاؤ۔ میری عزیز بہنوں، آج اسکولز میں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کو اس کا جائزہ لینا۔ کیسے اسکول کا انتخاب کرنے میں ہمارے معاشرے میں غلطی ہو رہی ہے، اور غلطی ہونے کے بعد اسی غلطی پر ڈٹے رہنا، یہ عقل مندی نہیں، سوچنا چاہیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور ابھی کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ آپ کوئی دوسرا ڈیسیژن ہم نہیں لے سکتے، ہر سال موقع ملتا ہے، ہر سال۔ آپ اپنے بچے کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں یا بگاڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کا بچہ کس رخ میں جا رہا ہے، کس تہذیب کا دیوانہ بن رہا ہے؟ اور آج دیکھ لیں، آج پورے ملک میں اسرائیل کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف ایک آواز اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ آواز طوطے کی آواز کے سوا کچھ نہیں ہوگی۔ جیسے طوطے کی آواز نخار خانے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہماری آواز ایسی حیثیت نہیں رکھے گی، اس لیے کہ یہ آواز صرف آواز ہے عملی انہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو اور انہیں اسرائیل کے اسلام دشمنوں کو اپنے جلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے واٹس ایپ پر، اپنے فیس بک پر گالیاں دے گے، لیکن انہی کی تہذیب کو اپنے بچوں کو سکھائیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بچہ کپڑے ویسے ہی پہنے گا، بچہ پینٹ شرٹ پہنے گا، اور بچہ ایسا ہیئر اسٹائل نکالے گا۔ بچپن سے باپ لے کے جا کے بچے کی ایسی کٹنگ کرا کے لا رہا، اس کو دیکھے تو معلوم ہو رہا کہ مسلمان نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ نام سنے بعد معلوم ہوتا کہ اچھا مسلمانی ہے بھائی، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ اختیار کیا ہوا۔ بچیاں کیسے لباس پہن رہی ہے؟ بچپن سے ماں باپ بچیوں کو جینس پہنا رہے ہیں، اسکرٹ پہنا رہے ہیں۔ پوچھئے مسئلہ دارالفتہ میں جا کر پوچھئے، پتا چلے گا کہ کیسے اثرات بچوں پر اس کے پڑتے ہیں۔ اسکول میں تو اسکول ہے ہی، اس کے باہر بھی بچوں کے بگاڑ کا جو سبب ہے وہ ماں باپ کی بہت بڑی لاپرواہی ہے۔ کیسے کپڑے بازار میں خریدے جا رہے ہیں، بچی کو شادی خانے کو لے کر کے 5 سال کی ہو گئی بچی، دونوں ہاتھ نظر آ رہے ہیں، پیر گھٹنے تک کھلے ہوئے ہیں۔ کیا کپڑے ماں پسند کر رہی ہے؟ یہی ہے آپ کی یہودیوں سے دشمنی، یہی ہے آپ کی یہودیوں سے بغاوت، یہی ہے آپ سے یہودیوں سے نفرت۔ ان کا لباس، ان کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کی تہذیب، ان کی پسند، ان کی چوائس، ان کا لباس، ان کا سب کچھ ہمارے بچوں میں نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے احتجاج، یہ ہے مسجد اقصی سے محبت، یہ ہے حرم محترم سے ہمارا تعلق۔ صرف اخباری بیان بازیوں سے، احتجاجی جلسوں سے، ریالیوں اور دھرنوں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم عملی طور پہ ان کے پلنے والے تہذیب اور کلچر کا خاتمہ نہیں کریں گے، کچھ نہیں۔ آپ دیکھ لیں، اب مسجد اقصی پر بات آ گئی تو لوگ واٹس ایپ پر، فیس بک اور احتجاجی جلسوں اور دھرنوں اور ریالیوں اور اخباری بیانوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان احتجاجوں سے نہ آج تک کچھ ہوا، نہ آگے کچھ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عملی اقدام کی ضرورت ہے، اور عملی اقدام مسجد اقصی کے مسئلے پر ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ ہم اپنے گھرانوں سے یہودیت اور عیسائیت کو لات مار کے نکالیں، ان کی تہذیب کو دھکے مار کر نکالیں، ان کے کلچر کو ہمارے گھرانوں سے، ہمارے بچوں کے اندر سے نکالیں۔ اب دیکھیں آپ، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے حق ہے ہر بھائی کو، حق ہے ہر بہن کو کہ مجھے آ کر پکڑ سکتے ہیں۔ 4 دن کے بعد کرسمس آئے گا،
10 دن کے بعد کرسمس آئے گا. کتنے وہی مسلمان جو آج احتجاجی ریالیوں میں احتجاجی جلسوں کی زینت بنے ہیں, کرسمس کا کیک کاٹیں. یہی آپ کی ان سے نفرت. اور وہی مسلمان جو آج احتجاجی جلسے اور دھرنے اور اخباری بیان اور واٹس ایپ اور فیس بک پر یہودی پروڈکٹس اور اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں, وہی آپ کو ہیپی نیو ایئر کے نام پر 31 دسمبر کو ناچتے ہوئے نظر آئے. دوگلی پالیسی ہمارے معاشرے میں کب تک چلے گی؟ ہم کب اپنے آپ کو بدلیں گے میری بہنوں؟ ہم کب بدلیں گے؟ ہمارے گھرانوں میں, ہماری نسلوں میں جب تک اسلام کی پوری شبیہ زندہ نہ ہوگی تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے تعداد کو دیکھ کر, ہمارے مجموعوں کو دیکھ کر, ہمارے جلسوں کو دیکھ کر, ہمارے بیانات کو دیکھ کر, ہمارے لگاتار آنے والے فیس بک اور واٹس ایپ کے کمنٹس کو دیکھ کر یہودیوں کے ایوانوں میں زلزلے آ جائیں گے تو ہم دھوکے میں. اگر کامیابی تعداد پر ملنے ہوتی تو حنین میں اللہ انہیں ناکام نہ کرتا صحابہ کو, اور اگر قلت کی بنیاد پر ناکام ہونا ہوتا تو بدر میں صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فاتح اعظم نہ بناتا. آج بھی حالات جو ملک کے چل رہے ہیں, جو بھی دنیا کے حالات چل رہے ہیں, اب وقت کے تقاضے اسلام دشمن طاقتوں کو نہ گالیاں دینے کے ہیں, نہ ان کو برا کہنے کے ہیں, نہ ان پر لعنت برسانے کے ہیں, نہ ان کو ان کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کرنے کے ہیں. اگر حالات کے تقاضے کچھ ہیں, اپنے آپ کو بدلنے کے ہیں. یہ تقاضے ہیں حالات, ان کو چھوڑ کر سب پیچھے پڑے ہوئے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا جلسہ کر رہے ہیں. بھائی ایسے جلسے پورے ملک میں ہونے چاہیے. ارے کیا ہوگا بھائی جلسوں سے؟ کیا ہوگا؟ عمل کہاں ہے؟ بدلاؤ کہاں ہے؟ آپ کے اپنے گھرانوں میں عیسائیت اور یہودیت کو آپ خود پال رہے ہیں, اور آپ کس بنیاد پر ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ آواز اٹھا رہے ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کافر کی آپ برائی بھی کریں اور اس کے مذہب کو پسند بھی کریں. یہی تو بات ہو گئی کہ یہودیت کے مذہب تو آپ کو پسند ہے, ان کی تہذیب آپ کو پسند ہے, ان کا لباس آپ کو پسند ہے, ان کا کلچر آپ کو پسند ہے, ان کے کھانے پینے کا اسٹائل آپ کو پسند ہے, ان کا کوٹ پینٹ آپ کو پسند ہے, اور مسجد اقصی پر ان کا حملہ آپ کو پسند نہیں ہے, مسجد اقصی پر قبضہ پسند نہیں ہے, فلسطین پر ظلم پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں ہے؟ کیوں پسند نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسلام کو خوش کرنے کے لیے, یہ دوغلاپن اسلام کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی ہم کو بہت تکلیف ہے, بہت صدمہ ہے. مسجد اقصی کے اوپر بات آ گئی, فلسطین کے اوپر بات آ گئی. میرے بھائی میری بہن, اگر تمہیں واقعتاً صدمہ ہے تو تم ان کا بائیکاٹ اپنے عمل سے کرو. آج کے بعد میرے بچیوں کے جسم پہ نہ یہودی لباس ہوگا, نہ اسرائیلی کوئی پروڈکٹ ہوگا, نہ ان کی تہذیب ہمارے گھر میں ہوگی, نہ شادی ان کے طریقے پہ ہوگی, نہ دعوت ان کے طریقے پہ ہوگی, نہ زندگی ان کے طریقے پہ جیے. جب بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں واقعتاً آپ کو ان سے نفرت ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا مسئلہ امت پر آ چکا ہے, لیکن آپ نے دیکھا آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں یہاں بیٹھ کر اتنے مجمع کے سامنے, میری بہنوں کے سامنے, میرے بھائیوں کے سامنے, کہ آج بھی جب سے مسجد اقصی کے سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ آیا ہے, فجر کی نمازیوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہوا؟ مسجدیں بھرنا شروع ہو گئی؟ کیا لوگوں نے گناہ چھوڑ دیا؟ کیا عبادات کی طرف رخ کر دیا؟ کیا نمازیں پڑھنا شروع کر دیا؟ نہیں صاحب, کچھ نہیں. آج لوگوں نے دین تو دھرنوں میں سمجھ لیا ہے, دین ریالیوں میں سمجھ لیا ہے کہ صاحب کوئی مسئلہ آ جائے ہم احتجاج کریں گے, یہی ہمارے وقت کا تقاضا بن چکا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں لوگ. حالانکہ مسلمانوں کی انہی بے حسی اور انہی لاپرواہیوں کو دیکھ کر اسلام دشمن طاقتیں اس طریقے کی حرکتیں کریں. اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنا جائزہ لینا ہے, اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. اور آج جو ہماری اولاد, ہمارے بچے, ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, میں ماؤں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں, خدا را اپنی اولاد کو جہنم کے گڑھوں میں مت ڈالو, اپنی اولاد کو مت جہنم کے گڑھوں میں ڈالو. آپ کا وقت جاتا ہے جائے, لیکن
لیکن اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کر، اپنی ممتا کی چھاؤں میں چھپا کر اپنی اولاد کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ڈالو اہل کفر کے مقابلے کے، تبھی ہو پائے۔ آپ کے ہاتھوں میں آج بھی اپنے بچوں کا مستقبل موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، جو چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ تقدیر تو اللہ لکھنے والا ہے، تقدیر تو خدا کے پاس موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اختیار دیا، آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اپنے شوہر کا گلہ چھوڑیے، اپنے شوہر کے سامنے گزارش کیجیے ساتھ دینے کی، وہ ساتھ دے تو بہت ٹھیک، نہ دے تو کل قیامت میں وہ پکڑے جائے گا، لیکن آپ اپنے شوہر کی وجہ سے نہیں بچ پائے۔ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے، اسکول کے زمانے میں بچوں کو کیسے مائنڈ واشنگ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور بچوں کو صبح اسکول میں اٹھائیں گے اسکول جانے کے لیے نہیں بلکہ فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کا عادی بنا، اس طریقے کا عادی بنا، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتی۔ جب بچے 7 بجے 7:30 بجے تیار ہو کر آٹوؤں میں جاتے ہوئے دکھ سکتے ہیں تو کیا فجر کی نماز پڑھ کے یہ کام نہیں کر سکتے؟ مائیں چاہے تو کیا نہیں کر سکتے۔ اور آپ بہنوں کے لیے بھی، پوری امت کی بہنوں کے لیے کتنا اچھا موقع ہے کہ نماز کے لیے اٹھیں گے تو اللہ پاک اٹھنے پر بھی اجر دیں۔ اٹھ رہے ہیں کسی لیے، بچے کو ٹفن بنانا ہے، بچے کو ریڈی کرنا ہے، نہیں، اپنی نیتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لہذا میری عزیز بہنوں، یہ اسکول میں جانے والے بچوں کے متعلق ماں کی جو ذمہ داریاں ہوتی تھی، ان ذمہ داریوں میں سے چند میں نے آپ کے سامنے بتائی، پوری تو آپ کے سامنے بتائی نہیں جا سکتی۔ یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، ہر مرحلے پر، ہر محاذ پر میں نے کبھی آپ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میں ساری ذمہ داریاں آپ کی بتلا رہا ہوں، لیکن جتنی ذمہ داریاں ہماری ان مجلسوں میں، ان محفلوں میں وقت کے اعتبار سے بتائی جا سکتی ہے تو ضروری ہے وہ آپ کے سامنے بتائی جائے۔ یہ وہ ذمہ داری آپ کے سامنے بتائی گئی جو اسکول میں جانے والے بچوں کے لیے اور اسکول میں پڑھنے والے چھوٹے اور معصوم بچوں کے لیے ماں باپ کے تعلق سے کیا ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کے سامنے بتائی گئی۔ انشاءاللہ یہ تو تھا آپ کے بچے کے بچپن سے لے کر اسکول کا زمانہ۔ آئندہ مجلس میں آپ کی اولاد کی جوانی سے لے کر بلوغ سے لے کر آپ کے بچوں کے شادی کی عمر تک کا جو زمانہ ہوگا اور کالج کا جو زمانہ ہوگا، کالج میں جب آپ کے بچیاں جائیں، کالج میں آپ کے بچے جائیں تو ان بچوں کی آپ کو تربیت کیسی کرنا ہے، اس وقت میں ایک ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی باقی رکھی تو آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے اس موضوع پر بات کی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو اپنی اولاد کی تربیت صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ذمہ داریاں ماں باپ کی ہے اسے ادا کرنے کی اور نبھانے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ